السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، الذی خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، الذی علم بالقلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ۔ صدق اللہ رسولہ النبی کریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والوں کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب ترین گھر میں آنے کے، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تہ دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کئی سو الحمدللہ، الحمدللہ۔ درود و سلام و آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شائن شبدہا، تاج مدینہ، فخر دو جہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا جتنی بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روئے انسان کو یہ چیلنج کر دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور اللہ رب العزت کے بے شمار نعمتیں ہیں، اگر تم شمار کرنا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صاف ڈکلیئر کر دیا ہوا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، حساب کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، کاپی میں لکھنا چاہو، تو انسان کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی انسان صرف اپنے جسم کے اندر جو اللہ کی بڑی بڑی اربوں خربوں نعمتیں ہیں اس کو گن نہیں سکتا، نہ ہی شمار کر سکتا۔ بہت بڑی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ان نعمتوں کو بدلے صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر گزار بن کر، کیا بن گئے میرے بھائی؟ شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اللہ صاف فرماتے: وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا، میرا کوئی کمال نہیں، وہ انسان عاجزی انکساری کے ساتھ اس نعمتوں میں اللہ کا شکر کرتے رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کی نعمت اس کو بڑھاتے جائے گا۔ چاہے کسی طرح کی نعمت اللہ عطا فرماتے، چاہے مال کی ہو، علم کی ہو، ہنر کی ہو، یادداشت کا ہو، اسی طرح کی جتنی بھی علم ہے، جتنی بھی نالج ہے، جتنی بھی مہارت ہے، تمام کے تمام نعمت اللہ نے دیا۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ ضرور ضرور اس کو اضافہ فرمائیں گے اور اس میں چار چاند لگا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کا ناشکر کرے گا، اللہ تبارک نعمتوں کو ناشکر کرے گا اور تکلیفوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کو الزام ٹھہرائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جو بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ چاہے تو چھین بھی لے سکتا ہے، یا اللہ چاہے تو اس نعمت کو کمی عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے معزز سامعین کرام، ان تمام نعمتوں میں، ان تمام اللہ کا فضل اور اللہ کے انعامات میں سے ایک سب سے بڑی انعام، سب سے بڑی نعمت اگر اللہ نے دیا ہے وہ علم کا طاقت، علم کا صلاحیت عطا فرمائی۔ انسان علم کے بنیاد پر ایک سامنے والے انسان کو اپنے بات پر قائل کر سکتا ہے، منوا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس علم کے دولت سے بڑے بڑے جنگل رہنے والے، جس کو شیر کہا جاتا ہے، وزندار، طاقتور اور اسی طرح بھاری بھرکم جانور جس کو ہاتھی کہا گیا، اللہ نے انسان کی عقل میں علم کی وجہ سے اس ہاتھی کو اپنے لاٹھی اور اپنے انگلی کے اشارے سے نچوا۔ جنگل کے جتنے مخلوقات ہیں
اکثر بیشتر مخلوقات کو انسان کے تابع اللہ نے فرما دیا، اور اس کا ایک وجہ، ایک کارن وہ علم ہے، ٹیلنٹ ہے، سمجھداری ہے، سوجھ بوجھ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمام مخلوقات کو انسان کے تابع فرمایا، اور صرف تابع نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف فرما دیا الذی خلق فسوى فعدل، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے آگے اللہ کے احسانات گنا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو برابر پیدا کیا، یعنی انسان کا جس جگہ آنکھ، کان اور ناک اور باڈی میں جتنی بھی پارٹس ہونی چاہیے تمام کا تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے ایکچولی وہی عطا فرما جو انسان کی ضرورت ہے۔ اور نہ بہت ایسے بچے اگر ہم اور آپ ہسپتال جا کر معائنہ کریں، یا ہمارے میں سے بہت ایسے معاملہ پیش آئے، ہمارے گھر میں معاملہ پیش آیا، بچہ ہو گیا ہے لیکن جو دل دھڑکتا ہے، جس کو ہم لوگ دل بولتے ہیں، فسفس بولتے ہیں، اس کے اندر ذرا سے اگر چھید ہو جائے، ذرا سے اگر سوراخ ہو جائے، اور اسی دل کی آواز اگر دھک دھک آئے، یا سردی میں بچہ روتا ہے، گھر 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 آواز آتی ہے، تو انسان کا دماغ ہل جاتا ہے، انسان اپنے لاکھوں اربوں خربوں لٹانے تیار ہو جاتا ہے اس بچے کی حفاظت کے لیے، اس کمیوں کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن جب ڈاکٹر بھی ہار مان لیتا ہے تو پھر ہم کیا بولتے ہیں، وہ اللہ نے جو چاہے وہی کرے۔ کچھ چیز کا کمیاں ہو جانا اور کچھ چیز کا کمیاں کا بغیر بالکل پرفیکٹ بنا دینا، یہ پرفیکٹ بنانا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں، جو ہم میں سے ہر ایک شخص اس بڑی بڑی نعمتوں میں شمار کیا۔ میرے آج کا موضوع ہے علم کیا چیز۔ میرے معزز سامعین کرام، صرف علم کی ڈنکا اور علم کے بارے میں چرچا صرف اسلام میں نہیں بلکہ غیر مذہبوں میں مانا گیا، اور سب سے بڑی علم جو ہے اور دین کا علم ہے، اپنے مذہب کا علم۔ جو بھی انسان کسی کاسٹ کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر وہ انسان اپنے مذہب کے جو دھرم گرنتھ ہے، جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان تماموں کو اگر اپنے اندر اتارے گا، اس کو پڑھے گا، تو انسان کبھی بھی غلط کام اور غلط ویوہار نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بہترین دین جو اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا عزیز ہے، اللہ نے ڈنکے کے چوٹ میں فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کا نزدیک سب سے محبوب ترین دین اسلام۔ اس کا اگر ہم اور آپ بیک گراؤنڈ اگر سنیں گے تو علم کیا رونق ہے، علم ہے کیا چیز، ہم اور آپ کے سامنے دودھ دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن پاک کی ابتدائی آیت ہے۔ اگر اور بڑھ کر کہوں تو قرآن پاک کا جو اسٹارٹنگ ہے، جو شروعات ہوا نازل ہونا، جو شروعات ہو رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ علق۔ اور ہمیں آپ کو بخوبی معلوم ہو چکا ہوگا، رمضان مقدس میں بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک کس طرح نازل ہوا تھا، جس طرح ضرورت پیش آتی گئی اسی طرح قرآن پاک نازل ہوتے رہا۔ اور آپ علیہ نبی علیہ السلام جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا، کاتب وہی کو فرماتے تھے یہ اس آیت کو اس جگہ فٹ کرنا، اس سورہ کو اس سورہ کے بعد لکھنا، اور اس آیت کو فلاں سورہ نازل ہوا ہے اس سورہ کی تیسری آیت اس کو اتارو۔ یہ تمام پروسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کئی سال میں فرمایا۔ جب آپ علیہ نبی علیہ السلام کو عمر 40 سال عمر مبارک پہنچ گئی تو آپ علیہ نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا لو لگا، اللہ تبارک تعالیٰ کا دھیان لگاتے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ان کے جو ماہر تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان ماننے والے کے طریقے پر کوشش کرتے عمل کرنے، کیونکہ تب کوئی نئی شریعت یا نبوت کا سند ملنا نہیں ملا تھا کلیئر کرنے کے لیے۔
حالانکہ نبی جس وقت پیدا ہوئے اس وقت سے اللہ تبارک تعالیٰ عرش میں عطا فرما دیتے ہیں نبوت۔ 40 سال عمر پہنچی تو آپ علیہ السلام کیا ہے 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن کے لیے کھانا لے جاتے غار ہیرا میں، اور اسی جگہ اللہ کا مکمل دھیان لگا۔ جو حضرات خود پریشان ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، کسی طرح کے کام کاج کی وجہ سے ہو، یا کسی طرح کا ٹینشن آ جاتی ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے مسجد میں ہو یا گھر کے کسی ایک کنارے میں ہو بیٹھ کر اگر ذکر کیجئے گا تو اللہ نے خود کہا الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کے ٹھنڈک اور دلوں کا راحت اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں آپ کو شیور کہوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کی اس پریشانی اور دقت اور ٹینشن میں راحت ضرور آئے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ آپ دنیا سے چھوڑ کر اور موبائل کو سوئچ آف کر کے اگر 10 منٹ آپ ذکر کیجئے گا اپنے وقت کو نکال کر، انشاءاللہ زندگی میں ضرور رونق اور انقلاب پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما ہے تب ایک نورانی فرشتے آتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دیکھا گیا تو ایک پر پشچم میں اور ایک پر پورب میں، تو سوچیں کتنی بڑی مخلوق ہوگی۔ یہ کون سا مخلوق ہے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا بات، کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہی آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل علیہ السلام۔ جب آنے کے بعد آپ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی ان کا ٹیچر نہیں تھا، کوئی ان کا استاد نہیں تھا، ان کا استاد اللہ تبارک تعالیٰ بذات خود تھے۔ تو آپ علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ معنا قاری، معنا بھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو جبریل علیہ السلام آپ نبی علیہ السلام کو اپنے سینے میں لگائے اور زور سے دبائے، اتنا زور سے دبائے، روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کی جو بدن کا جو ٹھنڈک ہے میرے باڈی میں مس ہونے لگا اور مجھے محسوس ہونے لگا اس کے بدن کے ٹھنڈک محسوس۔ پھر فرمائے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑھیے، اقرا، پڑھیے آپ۔ تو آپ علیہ السلام اسی طرح 3 دفعہ منع فرمائی اور 3 دفعہ جبریل علیہ السلام نے دبایا ان زور سے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام مکمل 5 آیت فرماتے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ مکمل وہ 5 آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام یہ 5 آیت تلاوت فرمائے، اور تلاوت فرمانے کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان پر غائب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیوی جو سب سے پہلی بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان کے پاس آئے اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس وقت آپ علیہ السلام کانپ رہے تھے اور مکمل بدن جیسا لگ رہا ہے کہ یہ جنوری مہینے کا یا اسی طرح آپ کا دسمبر مہینے کا موقع آ گیا ہے، پورا کانپ رہے ہیں۔ اور جتنا کمبل تھا، جتنا چادر تھے، جتنے بھی جو کچھ تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالتی گئی اور پکڑتی گئی۔ آپ علیہ السلام کو فرماتی ہے، تسلی دیتی ہے، آپ گھبرائی نہیں، کیونکہ آپ غریبوں کو مدد کرتے ہیں، راستہ بھٹکنے والوں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ تعاون مدد کرتے ہیں، آپ امین اور صادق ہیں، آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، ہمیشہ سچ بولے ہیں، اللہ تبارک آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو پھپھیرے بھائی وہ نجومی تھے، یعنی آسمانی کتاب کے بڑے عالم تھے، توریت، زبور، انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گیا گیا۔ جانے کے بعد عرض کیا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، وہ فوراً بولے
یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علی نبینا اور عیسیٰ علی نبینا اور جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے، اور آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے۔ میں اگر زندہ رہا، میں اگر حیات میں رہا تو آپ کا تعاون مدد کروں گا۔ اور آگے یہ بھی بیان فرمائے، یاد رکھنا، تم یاد رکھنا تمہارا قوم، تمہارا ماننے والا تم کو ستائے گا اور تمہارے ملک سے، تمہارا گھر سے در بدر کر۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے مجھے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو شان نزول ہوگا اس 5 آیت کا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اقرا ربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے رب کے جو بڑا کریم بڑا مہربان ہے، الذی علم بالقلم، اور وہی ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ اور آگے فرماتے علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے اس کو سکھایا۔ اس جگہ ہم اور آپ غور کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو قرآن کے ذریعے اقرا 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 کر کے 3 دفعہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں آپ کو میسج دے رہے ہیں زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ اقرا پڑھے، وہ اس طرح کا اپنی زندگی پڑھائی کو تعلیم کا پہلے فوکس دے۔ لیکن آج محاورہ چینج کر دیا گیا، لیکن بانگلے میں کہاوت ہے لکھا پڑھا کربی تو گاڑی گھوڑا چھوڑ دو، جے لکھا پڑھا نہ کربی وہ گاڑی گھوڑا نہ بول۔ لیکن اس کو چینج کر دے دیا، آج یہ بہت پلاننگ کے ساتھ بہت ہی جہالت کے ساتھ کہا جائے تو یہ بات بجا ہوگا کہ آج پڑھائی کو کیا نیچے اتار دیا جاتا ہے اور کھیل کود کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ آج ہم میں ہر ایک شخص نیوز دیکھتے ہوں گے جو دیش کا سیوا کرتا ہے، جو بارڈر میں جو رہتے ہیں، جتنے بھی وہاں پر کام بارڈر رہنے والے ہیں، آرمی ہے، فورسز ہے، پولیس ہے، ان کے لیے ٹرین میں کوئی خاص ڈبہ نہیں ہے میرے علم، انہیں کوئی خاص پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کھیلے کا میدان آتا ہے، فٹ بال کھیلنے والے ہو یا کرکٹ کھیلنے والے ہو جو آج نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے، ان کے لیے اسپیشل گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے سرکار کے ذریعے۔ اس سے میسج یہ ہے کہ مت پڑھو بابو، زندگی کو برباد کرتے رہو۔ میرے مقدس سامنے کا اللہ نے قرآن میں بار بار کہا اقرا، پڑھو میرے بھائی، اور اس اقرا میں علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اقرا دینی اور دنیاوی دونوں نالج کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے نہیں کہ انسان دینی نالج اتنا حاصل کر لیا کہ خدا کو بھول گیا پھر بیکار، یا دین میں اتنا ڈوب گیا کہ دنیا سے کوئی عطا پتہ نہیں رہا، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ دوسرا چیز دونوں کا مقصد یہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ بسم یعنی اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا فرمایا، جس ہمیں آپ کو پیدا فرمایا۔ لیکن آج کیا حال ہو رہا ہے؟ آج زیادہ تر والدین پریشان، ایک گھر میں گیا اور ماشاءاللہ خاطر تو الحمدللہ کم نہیں ہوتا، خاص کر نالا کے آدمی کے لیے، خاص کر امام کے لیے چائے کا بداوت ہے ماشاءاللہ، کوئی لچھا کا بداوت ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو والدین خود، امی جان خود بول رہی ہے کہ بیٹا دیکھو موبائل میں پڑھا ہوا ہے۔ تو آج جو جنریشن آیا ہے کہ پڑھائی کو ہارڈ بنا دیا گیا ہے اور پڑھائی کو بہت دور کر دیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ تباہ برباد ہوا ہے۔ معافی چاہتا ہوں نوجوان بھائی سے، جو آج جو کرکٹ کا جو چل رہا ہے، آئی پی ایل ہو، T20 ہو، جتنے بھی کھیل چل رہا ہے، یہ تمام چیز نوجوان زندگی کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائی زندگی اللہ نے دیا ہے، کھیل کود کرے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کھیل کو پروموٹ کیے ہیں، کھیل کے بارے میں تعلیم فرمائے ہیں، لیکن وہ کھیل جس سے شریعت کا دھجہ اڑتا ہو، جس سے والدین نافرمانی ہوتی ہو، جس سے اللہ کا حکم پکڑا جاتا ہے، وہ پر شریعت محترم جائز نہیں میرے۔ آج والدین پریشان حال ہے، ٹیوشن 3 کو 4 کو 5 کو ٹیوشن دے دیں، ٹیوشن میں ٹیچر کیا گھول کے پلا دے گا، تمام کتابوں کو گینڈر میں ڈال دے گا، گھر کر دے گا، پلا دیا، جب فریس ہو گیا۔
نہیں میرے بھائی، ٹیوشنی ساتھ ساتھ، اسکول کے پابندی کے ساتھ ساتھ گھر کے ذمہ داری ہے کہ گھر میں پڑھے میرے بھائی۔ آج جب پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تب ہاتھ میں شیطان لے لے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے آپ کے نوجوان اور بچوں کی غلطی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، گارجن کی بھی غلطی ہے کہ جب بچہ آتا ہی اسکول سے سب سے پہلے شیطان کو دے ہاتھ پکڑا دیا اور بس باقی ہم چھٹی میں رہے تاکہ گھر شانتی رہے اور آرام۔ 15-20 سال پہلے یہ ایک خرافت نہیں تھا۔ 15-20 سال پہلے کیا ہوتا ہے، گھر میں سامان جتنا نیا نیا تھا سب سامان کو بچے توڑتے تھے اور بچے والدین خوش ہوتے تھے اور ڈانٹتے تھے بھی گھر سے بھگا دیتے تھے۔ اس کا پکچر بہت بہترین چلا ہے، وائرل ہوا ہے۔ پہلے والدین باہر سے بچوں کو پکڑ گھر لاتے تھے اور آپ والدین گھر سے پکڑ کے بچوں کو باہر لے گئے۔ حال ہے نا سب گھر میں یہی حال ہے۔ کھیلنا منع نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے، 3 کھیل کو جائز کر دے، بات ختم کر دے۔ اس کے بعد ایک ہے تیر اندازی، نمبر 2 گھوڑ دوڑ، بڑی گھوڑا کا ریسنگ کرنا، اور 3 نمبر کیا ہے، سوئمنگ۔ اس 3 سے علماء اخذ کیے ہیں بدن کے لیے ورزش اگر کوئی چیز ہوتا ہو، بدن کو حرارت کرتا ہو، پسینے نکالتا ہو، صحت فائدہ دیتا ہو، بولی بھی آئے گا، رکیے نا آئے گا، کوئی بھی صحت مند کھیل ہوتا ہو وہ تمام کھیل کرنا جائز ہے، کھیلنا چاہیے۔ جیسے کرکٹ ہے، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان والی بال کھیلتا ہے، بالکل کھیلے میرے بھائی، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آئے تو بال کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، یہ کھیل تب جائز ہوگا، یہ کھیل تب گنجائش ہوگی۔ لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھنے کے بعد اس دن ہم بھی بیٹھے رہے اور بال کاٹنے والا غیر مسلم بیٹھا رہا تو ہمارے اس میں فرق کیا رہا؟ بات وجہ ہے نا، غلط ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے دوسرے نمبر حدیث جو میں نے کہا ہے، ایک ختم کر رہا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ نے مسلمانوں کے ذمہ خود فرما دیا ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ آپ نے کیا ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز کے علم حاصل کرنا۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم دینے کی کوشش کرے، اور نہ اولڈ ہاؤس غیر مسلمان کے تیار ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ابھی تک اپنے مذہب پر قائم ہے، تب جا کر والدین کی عزت کیا جاتا ہے اور علماء کرام عزت ہوتی ہے، اور بچوں کو تربیت تعلیم ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو علم کے لیے بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، نوجوان بھائی لوگ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دینی دنیاوی بھرپور جتنے علم ہے اللہ تبارک تعالی خاص کر کے مسلمانوں پر جد و جہد قربانی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک